تعزیت کے لیے لوگوں کے اکٹھے ہونے کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اہل میت کا تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ تعزیت کے لیے اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل میت کسی جگہ پر اکٹھے ہو کر جمع ہو جائیں اور جس نے تعزیت کے لیے آنا ہو وہ اسی جگہ پر پہنچ جائے، چاہے جمع ہونے کی جگہ اہل میت کے گھر میں ہو یا ایسے مواقع کے لیے تیار شدہ شامیانہ لگا کر جگہ تیار کی جائے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اہل علم کا اختلاف معتبر ہے اور علماء کرام اس بارے میں دو جہتوں میں منقسم ہیں۔ پہلی جہت، یہ علماء کرام تعزیت کے لیے جمع ہونا جائز نہیں سمجھتے، ان کے مطابق ایسا جمع ہونا مکروہ ہے۔ یہ موقف شافعی، حنبلی اور بہت سے مالکی علماء کرام کا ہے، اور کچھ نے اس عمل کے حرام ہونے کے بارے میں دو ٹوک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان علماء کرام کی مضبوط ترین دو دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اثر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل میت کے لیے اکٹھا ہونا اور دفن کرنے کے بعد کھانا بنانا نوحہ گری میں شمار کرتے تھے۔ احمد حدیث نمبر 6866، ابن ماجہ حدیث نمبر 1612۔ نمبر 2، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے کیا، چنانچہ یہ کام خود ساختہ امور میں سے ہے، اور ایسا کام کرنے سے سلف صالحین کے طریقے کی مخالفت ہے، کیونکہ وہ تعزیت کے لیے اس طرح بیٹھے ہیں اور نہ ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں ماتم یعنی اکٹھا ہونے کو مکروہ سمجھتا ہوں، اگرچہ اس میں رونا شامل نہ بھی ہو، پھر بھی مکروہ جانتا ہوں، کیونکہ اس طرح میت کا غم دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے، اور اس میں پہلے سے موجود اثرات یعنی ذہنی تناؤ کے ساتھ ساتھ مزید خرچہ بھی ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تعزیت کے لیے بیٹھنے کے بارے میں امام شافعی اور مصنف یعنی امام شیرازی اور دیگر شافعی فقہاء کرام نے واضح لفظوں میں کراہت کا حکم لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں یعنی اہل میت کو چاہیے کہ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں، جو انہیں مل جائے وہ ان کے ساتھ تعزیت کر لے۔ اس تعزیت کے لیے بیٹھنے کے حکم میں مرد و خواتین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 306۔ مرداوی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، تعزیت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ شافعی مذہب یہی ہے اور اسی کے اکثر شافعی فقہاء کرام قائل ہیں، اور انہوں نے تعزیت کے لیے بیٹھنے کے بارے میں واضح لفظوں میں یہی حکم لکھا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565۔ اور ابو بکر ترتوشی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے مالکی علماء کرام کا کہنا ہے کہ تعزیت کے لیے خصوصی اہتمام کے ساتھ بیٹھنا بدعت اور مکروہ ہے، اور اگر اپنے گھر میں یا مسجد ہی میں بغیر کسی خصوصی اہتمام کے غمگین ہو کر بیٹھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ نے جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی اور پھر مسجد میں غمگین ہو کر بیٹھ گئے اور لوگوں نے آپ کی تعزیت کی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الحوادث والبدع صفحہ نمبر 170۔ اسی موقف کے مطابق شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل میت کے لیے گھر میں جمع ہو کر تعزیت کرنے والوں سے ملنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کچھ سلف صالحین نے اسے نوحہ قرار دیا ہے، بلکہ اہل میت کو چاہیے کہ دروازے بند ہی رکھیں اور جو کوئی بھی انہیں بازار یا مسجد میں ملے تو وہ ان کی تعزیت کر لے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 103۔ دوسری جہت، یہ علماء کرام تعزیت کے لیے اکٹھے ہونا اور بیٹھنا جائز سمجھتے ہیں، بشرطے کہ تعزیت کی مجلس میں کوئی اور گناہ یا بدعت کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ایسے ہی مجلس میں میت کے غم کو بار بار ہوا نہ دی جائے اور اہل میت کے لیے اس میں کسی قسم کا بوجھ بھی نہ ہو۔ یہ موقف بعض حنفی، کچھ مالکی اور چند حنبلی علماء کرام کا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البحر الرائق
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 اور مواہب الجلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230۔ چنانچہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں تعزیت کے لیے 3 دن تک بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ کسی ممنوع کام کا ارتکاب نہ کیا جائے، مثلا اہل میت کی طرف سے دریاں بچھانا اور کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207۔ یہی قول امام احمد سے، حنبل اور خلال کی ایک روایت میں منقول ہے۔ مرداوی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد سے اس میں رخصت بھی منقول ہے کیونکہ انہوں نے خود تعزیت کی اور بیٹھے بھی ہیں۔ چنانچہ خلال کہتے ہیں کہ امام احمد نے اہل میت کے ساتھ بیٹھنے میں کئی مقامات پر نرمی ظاہر کی ہے اور انہی سے اہل میت کے ساتھ بیٹھنے میں رخصت بھی منقول ہے۔ امام احمد سے اس موقف کو حنبل نے نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ امام احمد ہی سے اہل میت اور دیگر افراد کے لیے تعزیت کرتے ہوئے بیٹھنے کی رخصت منقول ہے کہ کہیں اہل میت کی اضطرابی حالت شدت اختیار نہ کر جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 میں کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تعزیت کے لیے بیٹھنے میں کچھ گنجائش ہوگی۔ اس قول کو معاصر علماء کرام میں سے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، جیسے کہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 373 میں ہے، اور اسی کو شیخ محمد مختار شنقیطی نے سلسلۃ دروس شرح الذات میں راجح قرار دیا ہے۔ اس موقف کے قائلین کی مضبوط ترین دلیلیں یہ ہیں: نمبر 1، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اگر ان کے خاندان میں فوتیدگی ہو جاتی تو اس گھر میں خواتین جمع ہو کر تعزیت کرتیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتیں۔ صرف میت کے گھر والے اور انتہائی قریبی لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ یعنی دلیہ بنانے کا حکم کرتیں، تو دلیہ بنایا جاتا اور پھر سرید چوری بنا کر اس پر تلبینہ ڈال دیا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اہل میت کی خواتین کو اس میں سے کھانے کا کہتی اور انہیں بتلاتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کی ڈھارس باندھنے کے لیے اچھا ہے، اس سے غم میں کچھ کمی آتی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5417، مسلم حدیث نمبر 3216۔ تلبینہ سوپ کی طرح کا ہوتا ہے جو آٹے اور چھان سے بنایا جاتا ہے، بسا اوقات اس میں شہد ملایا جاتا ہے۔ اسے تلبینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ لبن یعنی دودھ جیسا سفید اور دودھ ہی کی طرح پتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں واضح دلالت ہے کہ صحابہ اکرام اہل میت کے ہاں اکٹھے ہونے پر کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، چاہے اس اکٹھ میں صرف اہل میت ہوں یا دیگر افراد بھی شامل ہوں۔ نمبر 2، ابو وائل کہتے ہیں کہ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو بنو مغیرہ کی خواتین خالد بن ولید پر روتی ہوئی اکٹھی ہو گئیں، تو عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا آپ ان کی طرف پیغام بھیج کر منع فرما دیں تاکہ ان کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ کام آپ کے سامنے رونما نہ ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سلیمان، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان پر ان کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا بشرطے کہ سر پر مٹی نہ ڈالیں اور آوازیں بلند نہ کریں۔ اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے المصنف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290 میں اور عبد الرزاق صنعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 558 نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس اثر کے عربی متن میں مذکور لفظ النقع کا مطلب یہ ہے کہ سر پر مٹی ڈالیں، اللقلقہ کہ اپنی آوازیں بلند نہ کریں یا مٹی اپنے سروں پر ڈالیں۔ اس گروہ نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قول پر 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب، اس اثر کے بارے میں راجح یہ ہے کہ یہ قول سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس اثر کی سند کو امام احمد اور دارقطنی نے معلول قرار دیا ہے۔ چنانچہ احمد بن منی نے اس اثر کو اپنی مسند میں، ابن ماجہ نے سنن حدیث نمبر 1612 میں، طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 میں، حشیم عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس عن جریر کی سند سے ذکر کیا ہے۔
یہ سند ظاہری طور پر صحیح ہے کیونکہ اس حدیث کے راوی بڑے بڑے حفاظ اور ثقہ ہیں، اسی لیے متعدد اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جن میں درج ذیل علماء کرام بھی شامل ہیں۔ نووی المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 320، ابن کثیر ارشاد الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241، بوصیری مصباح الزجاجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299، شوکانی نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148، شیخ احمد شاکر مسند احمد کی تحقیق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 126، البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز صفحہ نمبر 210، مسند احمد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 505 کے محققین اور دیگر علماء کرام بھی شامل ہیں۔ لیکن حدیث میں ایک مخفی علت ہے جسے حفاظ الحدیث اور ناقدین نے واضح کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حشیم بن بشیر کی تدلیس، کیونکہ حشیم ثقہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ تدلیس اور ارسال میں ملوث تھے، اور بسا اوقات یہ تدلیس اور ارسال ضعیف اور مجہول قسم کے لوگوں کے بارے میں کر جاتے تھے۔ چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 میں کہتے ہیں، حشیم بلا نزاع حفاظ اور ثقات میں سے ہے، لیکن بہت زیادہ تدلیس میں ملوث ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں سے روایت کی ہے جن سے انہوں نے وہ روایات سنی نہیں ہیں۔ اس لیے کچھ متقدم حفاظ حدیث نے جریر کے اس اثر کو حشیم کی تدلیس کے باعث معلول قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کہتے ہیں، میں نے امام احمد سے عن حشیم عن اسماعیل عن قیس عن جریر کی سند سے منقول اثر، ہم اہل میت کے ہاں اکٹھے ہونا اور ان کے لیے کھانا بنانا جہلی امور میں شمار کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں پوچھا تو ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے امام احمد سے مزید کہا کہ کہتے ہیں کہ حشیم نے شریک سے سنا ہے، تو امام احمد نے کہا مجھے تو یہ اثر بے بنیاد یعنی بلا سند لگتا ہے۔ مسائل الامام احمد بروایت ابو داؤد سجستانی صفحہ نمبر 388۔ اسی طرح امام دارقطنی کی العلل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 462 میں ایسی بات موجود ہے جس سے حشیم کی تدلیس کا اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ اگر جس راوی کے بارے میں تدلیس کی گئی ہے وہ شریک بن عبداللہ نخعی کوفی قاضی ہے تو یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ شریک تمام محدثین کے ہاں ضعیف الحدیث ہے، اور ایسے راوی کی ایسی انفرادی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا جس میں حرام یا حلال کا شرعی حکم بیان کیا گیا ہو۔ ہاں ایک جگہ اس اثر کی متابعت نصر بن باب نے کی ہے، جیسے کہ مسند احمد حدیث نمبر 6905 میں ہے، لیکن نصر بن باب کے متعلق تعجیل المنفعتی صفحہ نمبر 420 میں اس کے حالات زندگی کے تحت لکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یرمونہ بالکذب، یعنی محدثین اس پر جھوٹے ہونے کا عیب لگاتے ہیں۔ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس حدیثہ بشیء، یعنی اس کی احادیث کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمیت حدیثہ، یعنی میں نے اس کی احادیث مسترد کر دی تھیں۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں متروک الحدیث، یعنی اس کی احادیث متروک ہیں۔ ابو خیثمہ زہیر بن حرب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کذاب تھا۔ چنانچہ نصر کی متابعت کی وجہ سے شریک کی روایت حسن درجے تک بھی نہیں پہنچتی، بلکہ یہاں بڑا قوی امکان ہے کہ حشیم کی روایت میں جس راوی کے بارے میں تدلیس کی گئی ہے وہ یہی نصر بن باب ہی ہے، شریک نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا قول کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور ان سے مشہور روایت کو تدلیس کی وجہ سے معلول کہا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے کتاب التجلیۃ لحکم الجلوس للتعزیۃ از شیخ ظافر آل جبعان صفحہ نمبر 27 ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دوسرا جواب، اگر یہ اثر صحیح ثابت ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل میت کے ہاں ایسا اجتماع منع ہے جس میں اہل میت کی جانب سے تعزیت کے لیے آنے والوں اور اہل میت کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے میت والے گھر کی طرف سے کھانا وغیرہ تیار کیا جائے۔ اسی لیے اس اثر میں دو چیزوں کا واضح لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے، نمبر 1 ہم اہل میت کے لیے اکٹھا ہونا، نمبر 2 اور دفن کرنے کے بعد کھانا بنانا نوحہ گری میں شمار کرتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں چیزوں کے جمع ہونے کو نوحہ میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ مفہوم کی تائید میں شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں
اس اثر کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میت کو دفن کرنے کے بعد اہل میت کے ہاں جمع ہو کر ان کے پاس کھانا کھانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے اہل میت پر بوجھ آتا ہے اور میت والوں کو گھر میں مرگ کی وجہ سے ذہنی تناؤ کے باوجود کھانے کے انتظام میں مشغول ہونا پڑتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لوگوں کو حکم ہے کہ وہ اہل میت کے لیے کھانا بنائیں، لیکن یہاں ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ انہوں نے الٹا میت والوں کو اپنے لیے کھانا بنانے میں مصروف کر دیا۔ نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مرگ پر لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھیں اور کھائیں پئیں، یہ بے دلیل عمل ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان انہیں ملنے آئے، سلام کرے اور آ کر ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور ان کی تعزیت کرے اور لوگوں کے اجتماع کو دیکھ کر ایک یا زائد آیات پڑھ کر لوگوں کو کوئی نصیحت بھی کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہل میت لوگوں کو جمع کریں یا قرآن پڑھنے والے خاص قسم کے لوگوں کو بلائیں، انہیں کھلائیں پلائیں، انہیں پیسے دیں تو یہ بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 202۔ جبکہ یہ کہنا کہ تعزیت کے لیے اکٹھے ہونے کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، اس لیے یہ خود ساختہ بدعات میں سے ہے، تو اس کا جواب درج ذیل سے دیا جا سکتا ہے۔ تعزیت کے لیے اکٹھے ہونا عادات میں سے ہے، عبادات میں سے نہیں ہے، اور عادات میں بدعات کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ عادات کے بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ عادات اصل میں جائز ہوتی ہیں۔ تعزیت کرنا شرعی طور پر مطلوب ہے، اور آج کل تعزیت اسی انداز میں ہو سکتی ہے کہ تعزیت کرنے والوں کے لیے ایک وقت اور جگہ کا تعین کر کے سب کو بلا لیا جائے، اس طرح سے تعزیت کی سنت ادا کرنے میں سہولت ہوگی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے تعزیت کرنے والوں کا استقبال اور تعزیت کے لیے بیٹھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ایسے شخص کے بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا جس شخص کا کوئی قریبی رشتہ دار یا بیوی وغیرہ فوت ہو جائے کہ وہ اپنے گھر ایک مناسب وقت میں تعزیت کا ٹائم دے کر تعزیت کرنے والوں کو ملے، کیونکہ تعزیت کرنا سنت ہے اور تعزیت کرنے کے لیے آنے والوں کو ملنا اس سنت کو ادا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر تعزیت کرنے والوں کے لیے قہوہ، چائے یا خوشبو لگا کر مختصر سی مہمان نوازی کی جائے تو یہ بھی اچھا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و مقالات از ابن باز رحمہ اللہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 373۔ شیخ صالح آل شیخ کہتے ہیں ہم نے اس ملک اور دیگر ممالک کے علماء اکرام کو دیکھا ہے کہ وہ تعزیت کے لیے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر تعزیت کے لیے نہ بیٹھا جائے تو سنت تعزیت ہی فوت ہو جائے گی۔ ماخوذ از ویب سائٹ۔ اور اگر ہم تعزیت کے لیے بیٹھنے کو مکروہ بھی سمجھیں تو کراہت ضرورت کے وقت زائل ہو جاتی ہے، اور یہ علماء کرام کے ہاں مشہور اصول ہے، چنانچہ آج کل تعزیت کے لیے بیٹھنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تعزیت کے لیے بیٹھنے کی وجہ سے تعزیت کے لیے آنے والوں کو بھی آسانی ہوتی ہے اور انہیں کسی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میت کے رشتہ دار اور اولاد مختلف جگہوں میں ہوں یا ایک ہی شہر کے مختلف علاقوں میں رہتے ہوں، تو تعزیت کرنے والوں کے لیے سب کے پاس ایک ایک کر کے جانا بڑی مشقت کا باعث ہوگا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے جب تعزیت کے لیے بیٹھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اسی سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹھنے کو جائز قرار دیا اور کہا، لوگوں کو تعزیت کے لیے موقع فراہم کرنے کے لیے اگر اہل میت ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو میت کے ہر ایک رشتہ دار سے الگ الگ ملنے کے لیے مشقت نہ اٹھانی پڑے، لیکن ایک شرط ہے کہ اہل میت لوگوں کے لیے کھانا تیار نہ کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 382۔ اور شیخ محمد مختار شنقیطی کہتے ہیں سلف اس کام سے روکتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ اس بارے میں سختی کے ساتھ روکتے اور منع کرتے تھے، چنانچہ سلف صالحین کا عمل اسی پر تھا، لیکن کچھ متأخرین فقہا اور علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آج کل ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی، اس لیے میت کے تمام اہل خانہ کو ایک ہی مسجد میں ملنا ممکن ہوتا تھا، انہیں آپ کہیں بھی راستے میں آتے جاتے بھی دیکھ سکتے تھے۔ لوگ اتنے کم تھے کہ مصروف ترین راستے میں بھی آپ ان سے مل کر تعزیت کر سکتے تھے،
تعزیت کا معاملہ بڑا آسان تھا، بلکہ کوئی بھی فوت ہوتا تو سب کے سب لوگوں کو پتہ چل جاتا اور تمام کے تمام لوگ اس کے جنازے اور تدفین میں شریک ہوتے۔ اس طرح سے تعزیت کرنا اس وقت بہت آسان تھا، لیکن آج کل آبادی بہت پھیل چکی ہے اور آپ کے لیے میت کے ہر رشتہ دار کے گھر میں جا کر ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنی پڑے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر تمام رشتہ دار کسی ایک گھر میں جمع ہو جائیں تو لوگوں کے لیے اس میں بہت سہولت ہوگی، جس سے تعزیت کے تمام مقاصد بھی حاصل ہو جائیں گے کہ سب کو دلاسا مل سکے گا۔ اس لیے متأخرین نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ تعزیت کے لیے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسے نوحہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ شرعی عمل متصور ہوگا کیونکہ اس کی آج کل کے دور میں ضرورت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ دروس شرح الزاد جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 86 شاملہ کی خودکار ترتیب کے مطابق۔ اور بہت سے علماء کرام نے تعزیت کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کو غلط قرار دیا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسے مواقع میں بدعات اور منکرات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہوئے کسی بدعت یا گناہ کا ارتکاب نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ شمس الدین منبجی حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر اکٹھے ہو کر اہل میت کے لیے صبر، قضاء الہی پر رضامندی اور دیگر نصیحتیں کرنے کا موقع ملے اور اس انداز سے اہل میت کو زیادہ تسلی ملنے کا امکان ہو کہ صبر پر مشتمل آیات اور احادیث انہیں پڑھ کر سنائی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تعزیت نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں جس انداز سے لوگ تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں کہ اس میں قرآن خوانی کی جائے، بسا اوقات قبر کے پاس بیٹھ کر، اور کبھی میت کے گھر میں، اور کبھی کبھی بڑی بڑی محفلوں میں جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، یہ بالکل خود ساختہ بدعت ہے۔ سلف اسے مکروہ سمجھتے تھے۔ ماخوذ از تسلیۃ اہل المصائب صفحہ نمبر 121۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تعزیت کے لیے منکرات سے بچ کر بیٹھنا ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، اور یہ مسئلہ محل نظر بھی ہے، لیکن اس میں گنجائش ہے، جبکہ منکرات اور بدعات کی موجودگی میں تعزیت کے لیے بیٹھنا بالکل ممنوع ہے۔ چنانچہ اگر تعزیت کے لیے اجتماع اور مجلس لگانا منکرات سے خالی ہو تو اسے جائز سمجھنے والے علماء کرام کے دلائل زیادہ صحیح اور واضح دلالت والے ہیں، جبکہ منع قرار دینے والے علماء کرام کے دلائل ضعیف آثار ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ان آثار کی دلالت بھی احتمال رکھتی ہے، ٹھوس دلالت نہیں ہے، کیونکہ ان آثار سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں تعزیت کے لیے بیٹھنے سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ اہل میت کو لوگوں کے لیے کھانا بنانے کی زحمت دینے سے ممانعت ہے، اس لیے کہ اہل میت ایک تو مرگ کی وجہ سے مشغول ہیں اور اوپر سے تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے کی نئی مصیبت۔ یہ بات بھی عیاں ہے کہ تعزیت کے لیے جمع ہونے کے بارے میں جواز کا موقف سب کے لیے آسانی اور مشقت زائل کرنے کا باعث بھی ہے، اور خصوصی طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو انتہائی مصروف رہتے ہیں اور فراغت کا وقت سب کا الگ الگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ ایسی عادات اپنانی پڑتی ہیں جو ان کی زندگی کو مزید منظم بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوں، اور انہی عادات میں یہ بھی شامل ہے کہ مرگ کی صورت میں لوگوں کی طرف سے تعزیتی پیغام ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر وصول کیا جائے۔ اس کی وجہ سے تعزیت کرنے والے لوگ میت کے رشتہ داروں کو الگ الگ تلاش کرنے کے لیے ان کی مساجد، گھر یا ملازمت کی جگہوں میں گھومنا نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی انہیں تعزیت کے لیے اپنے کام کاج کو کئی دنوں تک چھوڑنا بھی نہیں پڑے گا، اور نہ ہی لمبی لمبی مسافت طے کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر تعزیت کے لیے بیٹھنے کو جائز قرار دینے کے لیے صرف یہی جواز ہوتا کہ اس سے لوگوں کو آسانی ہوگی اور انہیں مشقت سے بچایا جا سکے گا تو اس عمل کے جائز ہونے کے لیے یہی کافی تھا، لیکن یہاں تو اس مسئلہ میں صحیح اور صریح دلائل بھی مل گئے ہیں، اب تو بالاولیٰ جائز ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 215016۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔